قرآن مجید دا 16واں پارا سورہ طٰہٰ 120 نمبر آیت تو لے کے 127 تک میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کئی جگہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا واقعہ بیان ہویا، اس جگہ بھی بیان ہویا، اور جو ایک ٹکڑا میں تواڈے سامنے پڑھیا۔ قرآن مجید اپنی گل سمجھاؤن واسطے جڑے اسلوب اختیار کردہ، جڑے سٹائل انہیں اپنائے، انہاں چ ایک تاریخ بھی ہے کہ گزشتہ واقعات جڑے انہوں دے حوالے دیندا بھائی جو کچھ بیان کیتا جا رہا ہے انہوں سمجھنی پچھلیاں گلاں بھی جڑیاں انہوں ذہن چ کرو تانوں پتہ لگے کہ قرآن مجید کوئی انوکھی گل نہیں دسدا، یہ آزمائیاں ہوئیاں، پرکھیاں ہوئیاں، مسلمہ باتاں جڑیاں جدوں تو زمین تے انسان آیا چلیاں آ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام جدوں زمین تے آئے اس وقت بدمہ راستہ ہو چکی سی، آسمان کھڑا سی، زمین بنی سی، دریا بہہ رہے سی، پہاڑ قائم سی، پرندے چہچہاؤندے سی، پھول کھڑدے سی، سورج چاند آؤندے سی، بالکل جویں محفل راستہ ہوندی نا بن چکی سی، مگر مہمان خصوصی نہیں سی آیا، جس لیے سارا انتظام ہویا سی کوئی نہیں سی آیا۔ آدم علیہ السلام دی حیثیت قرآن پاک دے اندر میں اور تسی بھی انہاں دے بچے ہیں، ساریاں دی حیثیت ہے بے اسی نہ کوئی حقیر شے ہیں نہ کوئی گھٹیا مخلوق ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین دے اندر جو کچھ اللہ پاک فرماؤندا سب تہاڈی بڑا لکم، تہاڈے واسطے، انساناں واسطے سارا میں انتظام کیتا اور اہتمام کیتا، انسان جڑے انہاں دی ضرورت ہے۔ اور اس آیت کریمہ چ علماء نے چیز کڈی کہ لوگ حلال دا ہر وے پوچھتے رہندے کیا بھی حلال ہے، کیا بھی حلال ہے کہ نہیں، یہ پوچھن دی لوڑ نہیں، ہر شے جڑی ساڈے لئی پیدا ہوئی ہے سوائے انہاں چند چیزاں جڑیاں اللہ کہہ دوں گا حرام ہے، حلال لبن دی لوڑ نہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس آیت نے ہر شے حلال کرتی ساڈی جو بھی زمین دے اندر ہے ساڈے لئی بنی، الاصل فی الاشیاء بہا۔ اس تو علماء نے ایک نتیجہ کڈ لیا کہ ہر شے جڑی وہ بذات خود حلال ہی حلال ہے، سوائے جو ناپاکی کوئی آ جائے یا حرمت آ جائے، حرام دی دلیل کچوں لبنی پینی ہے، حلال اپنے آپ۔ اور سورہ جدوں لقمان پڑھتے اتنے تو اللہ نے سارے آسمانہ زمینہ کا کہتا کہ آسمان بھی اور زمین بھی جڑے سارے تہاڈی خاطر کھڑے گی۔ اس تو انسان دی حیثیت اس کائنات کے اندر بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے، صرف قرآن مجید کا کمال ہے، دنیا دی کسی کتاب نے انسان نے شان نہیں دیتی جڑی قرآن نے دیتی۔ اتنے بہت گھٹیا مخلوق ہے، بڑا مجرم ہے، بڑا قصوروار ہے، بدکار ہے، حتیٰ کہ دین عیسوی دی ساری بنیاد ہی اج اس تے ہے کہ آدم گناہ کیتا تے آدم مجرم ہو گیا، اس وہ نسل نطفے چودی ساری اولاد چ آ گیا، یہ پاویں نبی جمدے پاویں ولی بنتے سب مجرم ہے، سب گناہ گار ہے، سارے جہنمی ہیں، نبی بھی پکے دوزخی ہے، کوئی جنت نہیں سی جا سکتا۔ اللہ نے پھر رحم کیتا بھی ہن عملانہ نہیں بخشے جا سکتے، ساری نسل گندی ہو چکی ہے، اپنے بیٹے نوں بھیجا بھی تو کسی انسان دا بیٹا نہیں، میرا بیٹا جا انہاں دے گناہ اٹھا تے سولی چڑھ تے انہاں دے تھاں مار کا، انہیں کفارہ دیتا۔ اے سارا دین عیسوی اس گل تے کھڑا کہ آدم علیہ السلام دی ساری نسل مجرم ہے، بدکار ہے، اور اس بدکاری تو انہاں دی جان چھوٹی نہیں سکتی، نیکیاں نیک بن ہی نہیں سکتے، قصہ ہی ختم، سارا کاروبار ہی تباہ کر کے رکھتا۔ اللہ نے آکھا جھوٹ بول، بالکل جھوٹ بول دے۔ اور مسلمانوں کی بدقسمتی ہے جلی میں آدم علیہ السلام کا قصہ چنے آج کہ قرآن دعائی دینا ہے کہ توبہ آدم علیہ السلام دی آسمان تے قبول ہو گئی سی، زمین تے وہ مجرم بن کے نہیں آیا، مگر یہ بھی یہود نصارہ دے زیر اثر وہی کہانیاں کہ آدم علیہ السلام اللہ نے لنکا چڑھ دیتا، ہوا جدے سر دیتا، روندے کراندے رہے، کئی سو سال بعد آنسو بہا کے پھر مکے کٹھے ہوئے عرفات دے میدان، اتنے ایک چبوترا بنایا جبل رحمت تے کہ اتنے کٹھے ہوئے سی لوگ نفر پڑھتے پھرتے، سب افسانے ہیں، خرافات ہے، بکواس، نہ آدم ہوا مکے گئے، نہ کٹھے ہوئے تے نہ وچھوڑا پیا تے نہ جدے جدے سٹھے گئے، دونوں کٹھے آئے۔ اے داغ جڑا معمولی جہا لگا سی جس انہوں کا گناہ کوئی بھی نہیں، گناہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ٹھیک ہے گناہ دی شان بڑی اچھی سے اس پر اللہ نے انہوں بھی نہیں چنگا جانیا، مگر وہ گناہ شرا کوئی نہیں، نہ آپ ارادہ کیتا کام غلط کرن دا، بہت ابلیس نے دھوکھا دیتا، قسماں کھادیاں، اور کئی مدت مگر پیا رہا، خدا دے نام تے بھول گئے، نیت فطور نہیں سی، اور بڑی اعلیٰ شاید در پہ ہو کے غلطی ہوئی کہ فرشتے بن جاؤ گے تو ہمیشہ لیے زندہ رہو گے، تسی اللہ دے قرب چ رہو گے، مغالطہ دیتا نہ آدم دے اپنے اندر کوئی خرابی سی، نہ نیت دے اندر کوئی خلل سی، دھوکھا دیتا۔ اور پاک اتھے ہی ہو گیا جی میں قرآن پاک سے پڑھنا، کیونکہ اس کہانی نے دین اسلام دی جڑ وڈ کے رکھتی کہ آدم مجرم دی حیثیت زمین سے آیا، سارا دین ٹیڑھا ہو کے رہ گیا، جتھے خلیفہ ہو کے آیا سی
بھی زمین تیرے لیے بنی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ازے تے نام و نشان بھی نہیں سی جدو اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین دا چارج دین لگا انہوں، اے حکومت دینی انہوں، اے چلا کے وکھاؤ گا مینوں زمین۔ اس تو اس دنیا تے آدم علیہ السلام دا ہونا اس طرح ہی ہے جویں کوئی افسر اپنے حلقے جاندا، قصوروار والی گل جڑی اتھے ہی مک گئی۔ یہ جڑی قرآن شریف نے ویکھ لیندے اور انہاں کہانیاں تو کناں تے ہاتھ رکھنے تے انہاں پتہ لگدا بھی وہ گل اتھے ہی مک گئی سی۔ ٹھیک ہے، ابلیس دے قسماں کھان تے وہ ورگلا، اور سورہ آراف تے اللہ پاک فرمایا ایک ادھے دن دی گل بھی نہیں، فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان کئی مدت آندا رہا اور طریقے نہ قسماں کھا کے دھوکے دے، آہستہ آہستہ اپنے ٹب تے لیا دھوکھا دے دَلَّاهُمَا، بڑی محنت کرنی پئی انہوں نے۔ آدم علیہ السلام کو مجرم آدمی سی، انہوں نے آخیا کی تمہارا پھرنا، اللہ نے سانو روکیا، کہنے لگا نہیں روکیا کوئی نہیں، کھا رہو گے فرشتے بن جاؤ گے، سدا زندے رہو گے، اللہ دے حضور زندہ رہو گے، مغالطہ دے۔ مگر اللہ پاک فرماؤں نہیں، آدم علیہ السلام نے جڑی توبہ کرنی تھی اتھے کیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرفوں اسے وقت کپڑے اتارے گئے۔ ہوں یہود نصارا نامراد نے جنہاں نہیں کتاباں پڑھیا وہ ساڑیاں کتاباں چرایا، کی تہاڈیاں کتاباں چرایا؟ کتاب پیدائش کر کے پڑھو تو ادھروں قرآن پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ ایک پاسے نیرا ہی اندھیرا تے ایک پاسے نیرا ہی نور۔ نہ آدم علیہ السلام نو فرشتیاں دے سجدہ کرن دا اتھے ذکر ہے، نہ اتھے شیطان دا کوئی ذکر ہے، سپ دا ذکر ہے کہ سپ نے انہوں گمراہ کیتا اور سپ نو رب نے سزا دیتی کہ تو ہن ٹھڈ پرنے تریا کریں گا اور اس پر انہوں زمین دی مٹی نکلیا کریں۔ اور کتھے ابلیس کتھے سپ ہے، اور نال توبہ دا سرے تو ذکر نہیں، انہاں دونوں نے کوئی توبہ کیتی، کسے قسم دا کوئی بیان نہیں۔ اور درخت بھی دو دسے، اب اتنے دو درخت سی جنہاں دے بارے رب نو بڑا خطرہ سی، بیا نیکی بدی دے علم دا درخت ہے، جے آدمی نے چکھ لیا تے اینوں تے میرے جنا علم ہو جانا۔ دوجا زندگی دا درخت ہے، جے بھی کھا لیا تے نے مرنا کوئی نہیں۔ ایک کھا لیا نا جدوں اللہ نے آکھیا لو ایک کام تے میرے برابر ہو گیا، ہن جداں مینوں علم ہودا ہے اے دوجا بھی نہ کتے کھا لیا چھتی چھتی کڈو ہے۔ یہو جیاں خرافات اور بےہودہ شیاں دے قرآن نے اتھوں لیا۔ قرآن ایک پاک موتی ہے، چمکدا آسمان دے ستارے دی طرح، تسی اندھیرے لئی پھردے جے۔ تو آدم علیہ السلام دا اللہ پاک فرماؤندا کہ جس ویلے غلطی، اور یہ بھی کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تے حوا پہلا ننگے پھردے تھے، انہوں نے اینی عقل بھی نہیں سی بھی اسی دوویں ننگے ہاں، ذرا نہیں سی شرماؤندے۔ جدوں کھانا کھادا پھر انہوں دی اکھاں کھلیاں بھی اسی تے ننگے، پھر انہوں نے کپڑا لینا شروع کیتا پتے تک۔ قرآن آندا نہیں پہلاں ٹکے سی، سزا دے طور اللہ نے آکھیا جنت دا لباس تو اتروا لیا، جی میں وردی اتروا رہی تھی نا کہ انسپیکٹر دی تو غلط کیتا، اتار فوج دی پولیسی وردی اتر گئی۔ اس لیے آدم حوا متنبع ہوئے، انہوں نے ہوش آئی بھی یہ حرامزادے سارے نال دھوکھا کیتا، بجائے جنت رہن دے تو الٹا سانوں اتوں نکلن دا حکم ہو گیا۔ اللہ پاک نے دو بڑی حکم دہرایا، اے قرآن پاک تے نظر کریں۔ سورہ بقرہ اللہ پاک فرماؤندے جسے دانا کھادا نافرمانی وکل نہبتوا بعضکم لبعض عدو، یہ چھوٹی جی گل نہیں، جویں جدوں کانٹا بدلنی نا ریل اس ویلے نہیں بندے نوں پتہ لگدا بھی یہ کین ہن چلی، پھر ہزاراں میل دا فاصلہ دوواں لائناں۔ اے دعا کساں زمین آسمان دا فرق ہے۔ اگر یہ مجرم بن کے آیا پھر بھی حیثیت ہو رہا ہے، پھر اتوں جنی جلدی جان چھڑائے ترکے دنیا کرے، راہب بنے، جنگلاں غاراں نوں دوڑ جائے، جیل خانے کون رہنا چاہتا پھر؟ تے جے خلیفہ ہے اپنی کرسی تے بیٹھا ہے اور چارے سنبھالیا پھر چھڈنا نہیں اس دنیا، پھر انہوں بنا کے وکھاؤنا، سنوار کے اللہ نوں وکھاؤنا بھئی جے میں نے ٹکڑا دتا ہی تے ویکھ میں پھر کیسا انتظام کیتا۔ اور اسے حسن انتظام لیے زمین تے آیا، مجرم نہیں۔ پہلا حکم یہی ہے کہ نکل جاؤ اتوں، مگر اتنے پھر اللہ پاک فرماؤندا جدوں یہ چیز ہوئی حکم ہوا کہ چلے جاؤ، فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ اتنے روایتاں دی لوڑ سی، قرآن ہی پڑھ دے کہ آدم اور حوا دونوں نے پھر اپنے رب کو کچھ کلمے سیکھ لے۔ جب یہ ڈانٹ پئی انہوں نے احساس ہو گیا کہ بہت غلطی ہوئی ہے، یہ شیطان نے دھوکھا کیتا، شرمندے ہوئے۔ تے جڑا شرمسار ہوندا اللہ اتنے نگاہ کرم کر، اللہ اس بندے کو سنبھال لیں گا۔ اس تو پھر فرماؤندا رب جدوں انہوں دے دل شرمساری پیدا ہوئی انہوں نے پھر لفظ بھی میں سکھائے کہ ہن آ کلمے کہو جے نہ تہاڈی جان چھٹ جائے۔ وہ سورہ اعراف تے اللہ نے بیان کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں دعائی دے اٹھے کہ مولا وردی ساڈی اتر گئی، ننگے ہو گئے، اسے پتے نال اپنا آپ ٹکیا، برا ہے اسی اپنا آپ تباہ کر بیٹھے، جے تو نہ بخشیں رحم نہ کریں ساڈا کوئی ٹھکانا۔ اللہ فرماؤندا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، دعا نے اپنے رب کو کلمے سیکھ لے، اللہ نے انہوں دی توبہ قبول کر لی۔ اے توبہ قبول کری تو بعد آنا حکم اتر جاؤ زمین تے، ایتھوں بھی نہ عقل آئی بے رب سے پہلا کیا نکل جاؤ، وہ ناراضگی دا حکم سی، مگر جدو توبہ کر لی فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم،
رب نوں توبہ قبول کرنا کہڑی دیر لگنی سی، بہت ہی توبہ قبول کرنے والا تے بڑا ہی مہربان۔ کل نہبطوا منہا جمیعا، پھر کیا کہ چلے جاؤ، یہ ہن سزا دا حکم نہیں ہو سکتا، وہ گل مک گئی، توبہ قبول ہو چکی، اللہ تعالیٰ رحم فرما جا۔ ہن دوبارہ اترنا اصل ڈیوٹی تے آنا، جدا پہلاں آکھیا سی کہ زمین دا خلیفہ بناؤ، بالکل اپنی حکومت سنبھالنے والی گل ہے۔ پھر اس انسان نے آ کے جو کچھ کیتا، یہ لیے قرآن پاک چوں ہی پڑھنا، دوسری جگہ سورہ اعراف بہت اہم مقام ہے، کوئی طالب علم اس تو غافل نہ رہے، ورنہ یہودی اور نصرانی تو برباد کر دے، اور ہمیشہ ہو اس دنیا تو نٹھن دیاں راواں سوچو گا، دنیا دا انتظام کرنے والا آؤ گا۔ بس تیرا تے سارا امتحان ہی ہے کہ اس دنیا نو چج نہ چلا کے وکھا، کدھرے گھر وسا، بیوی بچیاں دا پرچہ دے، کدھرے دکان تے بہ حلال تجارت کر کے وکھا، کدھرے حکومت دی کرسی تے بہ انصاف کر کے وکھا۔ اور یہ تسی ویکھدے جے بے فرشتے بھی رہے تے جنات رہے، خلیفہ کوئی نہیں ہے، کسی نے زمین نو نہیں آباد کیتا، نہ اتنے کوئی شہر بنائے، نہ کوئی بند باندھے، نہ باغ لگائے، یہ ساری محنت صرف انسان نے کی، یہ کوئی نہیں ہور کر سکیا، یہ انسان دے ذمے لگایا کہ زمین نو درانا ٹکڑا تینوں دیتا، اس پلاٹ نو لے کے نا عالی شان عمارت بنا کے۔ اور میں درمیان جو کہ تمہارے سامنے محاورہ ما بین خدا و انسان یہ حوالہ دوں گا، پیام مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دی نظم ہے کہ رب دی اور بندے دی گفتگو ہوئی، رب نے کچھ خامیاں کڈیاں، ضرور ہے کہ انسان سے خرابیاں بھی ہیں، اللہ نے انہوں کا ذکر کیتا کہ آ کم نہیں تو چنگے کی، بنیا ہی ایسا جویں سادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے آدمی زیادہ طرفہ معجون ہے، اللہ نے جدو ایک گنیا نا ایک عجیب معجون انسان بنائی، کد فرشتہ سرشتہ ود حیوان، کچھ فرشتیاں کو لیا حصہ وہ پایا، ادھا فرشتہ ادھا جنہ کو شیطانہ کو لیا، وہ بھی جانوراں والا حصہ، بہیمہ بننا چاہے جانور تے ویکھدے ہی جے بماں دے ذریعے آبادیاں تباہ کر دے، درندہ تے ایک دن پھاڑدا نا، یہ مسجداں ویران، عورتاں دیاں لاشاں دی بے حرمتی، بڈھیاں نوں گولیاں مسجد ماردا، یہ درندہ ہو جائے تے درندگی دی بھی حد کوئی نہیں، کہ فرشتہ بننا چاہے تے فرشتیاں تو اگے نکل جائے، کد فرشتہ سرشتہ ود حیوان۔ اور یہی خطرہ فرشتیاں نے آکھیا سی میں بناؤن لگا ہے تو زمین نو فساد نہ پڑ دو، اللہ نے بالکل نہیں آکھیا کہ گل نہیں ہونی، گل انہوں دی بھی سچی سی، جہاں فعل مختار ہے جنہوں یہ پاور مل رہی ہے کہ مرضی ہوے تے انصاف کرے، مرضی ہوے تے رشوتاں کھا کے ظلم کری جائے، بے گناہ نوں پھانسی چڑھا دے، پاویں بے گناہ جڑے انہوں نے سمجھو جو مرضی مجرماں نوں رہا کر دے، اختیار تو ہے سی، ڈرے کہ فساد کروں گا، اللہ نے نہیں آکھیا کہ نہیں فساد کروں گا، صرف یہ جواب دیتا بھی ادھی گل دا تانوں علم ہے، تسی ادھر گئے ادھی دا نہیں پتا، میں دوجے بھی ہون گے جڑے وہ بھی کر سکیں گے من مرضی، مگر ایک خوبصورت اور بند کمرے دعوت دو گی آکھیں معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ، کیڑی کر تو کر دیں، یہ کدی نہیں ہو سکتا، اس تو انہاں ول نہیں نا تسی نظر ماری، نبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے نیک کٹ کے بکھائے، نہ ہانڈیاں سی نہ کونیاں سی، نہ نہیں سی جن نے نیک جمنے سی، نبی ولی صدیق شہید، اللہ نے کٹ لے، آکھیا انہاں دے نام دسو جے سچے جے فسادی ہے تے آ کون ہے، ہار من گئے کہ واقعی اللہ تو ہی جو جاننا، اسی نہیں جانتے، اللہ نے آکھیا برے مینوں پتہ جمنے ہیں، مگر ہزار چو ایک بھی جم پیا نہ جاندا تو فرشتیاں تو اگے لنگ جانا، اختیار دے باوجود نیکی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف چ بھی یہی گلاں دے کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے جدوں دعا کیتی کہ اللہ بھول گیا معاف کر، اتنے بھی اللہ پاک نے یہی بات فرمائی ہے، اگے پھر قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، پہلا وہ بخشش دی دعا دا ذکر ہو چکا جڑے کلمے دسے سی، اسی طرح ہی سورہ طٰہٰ تو جڑا میں پڑھیا یہ بھی اللہ پاک فرماؤندا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، رب دا حکم جڑا سی وہ دے خلاف کیتا آدم علیہ السلام نے، تے جیڑی نیت نہ انہیں پھل کھادا نا میری یا مراد پوری ہوگی میں ہمیشہ زندہ رہوں فرشتہ، اس میں ناکام رہا، گواہ دا منع گمراہ ہونا نہیں، یہ صرف اپنی خوابہ امید پوری نہ آئی، بجائے وہ شے حاصل ہون دے الٹا حکم ہے جنت چوں نکلو، تے بنیا کی پھر ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، دعا نے پھر توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توبہ قبول کی تے نری توبہ نہیں قبول کی فاجتباہ چن لیا، اگے نرا آدم سی ہن نبی ہویا، وہدار اللہ نے شریعت بھی سکھاتی، قال اہبطا میرا آدمی، آکھیا ہن چلے جو ہن اصلہ دینا سی نا دیتا، دین دیتی ہے، شریعت دیتی، دشمنی پہچان لیا، چلے جاؤ، اے میں اشارے کرتے اعراف طٰہٰ بقرہ تینوں چو پڑھ لینا، بے زمین تے اترنا توبہ تو بعد ہے، اور امیر المومنین علی رضی نے اپنے خطبے وچ کیا بے ظالموں کس تو آکھیا سی کہ آدم مجرم ہو کے زمین چ اتریا، اے داغ اتھے ہی تل گیا، اور پاک ہو کے زمین تے آئے، بالکل اللہ دے نبی مقرر ہو کے آئے، اپنی اولاد دے رہبر بن کے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین آؤندا رہو گا، یہ پیروی کرے،
تو آدم علیہ السلام دا زمین تے آنا ایسا ہویا جویں وہ میں محاورہ لگا سی پن خامیاں بھی دسیاں کیتا وہ بھی اسی تے برے چند بھی چڑھایا مگر نیکی بڑی. اللہ تعالیٰ فرماؤندا جہاں راز یک آب و گلا فریدم تو ایران و تاتا روزنگ آفریدی. میں پانی اور مٹی چ ایک جہان بنایا سی سارے اولاد آدم نے کوئی نسل سی تو یہ ایرانی بنا لے تاتاری بنا لے حبشی بنا لے ٹکڑے کر فساد زمین پایا. واقعی اولاد آدم کا نیشنلزم بہت بڑا فطرہ. ایک گل ہے دریا سندھ تو پار ہو گیا تو وہ محبت ہے وہ سندھی ہے ادھر کوئی جم پیا بیچارا کوئی قصور ہے وہ پنجاب جمیا انہیں آپ درخواست کی کوئی عقل کرو. کوئی عقل اور کوئی دنیا کا فلسفہ یہ حق بجانب ٹھہراؤں بیس کتنے جم پا جو اپنا پاویں بے ایمان اور ٹھگ گیا تو دوجے علاقے جم پا تو دشمن. یہ ایسی پھوٹ ہے شیطانی جنہیں نسلوں مروا دتا. قوما قوما تے چڑھائی کرن رہی بنے جی اسی ہندوستانی ہاں تے پاکستان نہیں. آخیا میں تمہوں سارا مٹی اور پانی چ بنایا تسی اگے ایرانی تاتاری اور حبشی بن گئے. ہاں میں اس طرح ذخا کا فریدم پولاد ناب میں خالص فولاد جڑا سی مٹی چ بنا مگر تسی کی کیتا تسی وہ تیرو شمشیرو تیرو تفنگ آفری وہ نیزے بنا رہے تلواراں بنا رہی ہلاک کرن دے ہتھیار بنائے. اس لوہے تو چج دا کام نہیں لیا بربادیاں ملکاں دیا. ہاں یہ سارا کام ہے تیرا. تبرا برائے نہال آفریدی کلاڑے بنا رہا جہاں چمن دے جڑے پودے انہوں تو کٹنا شروع کرتا اجاڑاں پاتیاں باغ اجاڑ دیتے. تبرا بجائے برائے نہال آفریدی اور باغ دے پودے واسطے کلاڑے تیر کو کفسرا برائے دائرے نغمہ درا اور تو جڑا پرندہ سی گیت گاؤندا اس لیے پنجرے بنا لے. یہ تو غلطیاں مگر انسان دی باری یہ سمجھاؤنا یہی چاہتا جو قرآن چ میں دس رہا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اللہ تو تھلے ہی ہے اور کوئی نہیں باقی سارا جانے تو پیچھے ہی ہے. یہ جو کچھ لے کے آیا کسی جی نہیں اتنے پھر بنا دیا اللہ ہوں میری ہی سن لا. یہ خامیاں تو ضرور ہے باقی برے کام بھی سارے لوگوں نے کیتے. تو شابا فریدی چراغا فریدم تو رات ہی بنائی سی نا کوپا نیری میں وہ کم کمے آ ویخ لو بجلی دے ان کے میں جلن ڈایا. انسان دی من ہے رب دی دتی عقل مگر خلیفہ اللہ نے آخا زمین سنوار کے بکھاؤنی ہوں فرمایا تو رات بنائی میں چراغ پیدا کرتی. صفا لا فریدی یاغا فریدم تو نیری مٹی بنائی سی میں مٹی چڑھا کے چکرتے وہ چمک دے اور روشن جڑے سی نا پیالے بنا دیتے جنہوں نے ویخ کے پیالے دکانا لوگ پھل بوٹیاں سے خوش ہوں یار کمار نے تو کمال کر دیتی برتن بنا لگے. ہاں اس تو بھی اینا کیتا اگے میں اس کام مکمل کیتا. تو کوہسارو بیابانو کوہسارو راگا فریدی جنگل بناتے پہاڑ بناتے چراگاہاں بناتی ہیں. ہاں خیابانو گلزارو باغا فریدم میں اتھے پودے لا کے کمپنی باغ بنے سڑکاں بنیاں فوارے چل رہے وہی پودے ایسی رونق بنائی وہی اجاڑاں جڑیاں باغ بن گئیاں گلستاں بن گئیاں. اس تو میرے کارنامے بھی ماننا جے کچھ خامیاں ہیں تو کیتا بھی بہت کچھ ہے. منانم کیا سانگا آئی نہ سادم میں وہ تیرا نائب میں جنہیں پتھر نو رگڑیا اور وہ شیشے تیار کر دی. شیشہ تیار ہو گیا منا زہر نوشینہ سادم اور میں وہ ہاں جنہیں زہر چوئی نوشینہ تیار کر دیا. ایسا زہر چوئی سمجھ پائزن ڈاکٹر نے صندوقیاں بند کی جو پائزن تو علاج تیار ہو گیا. انسان بڑا کمال ہے انسان کا. اس تو ایک کٹیا شے نہیں اور اسے تو اللہ تعالیٰ دے دین چ رہبانیت دی گنجائش نہیں. اے پھر کے مسلمان دوڑ دیا فلانا ولی بڑا چنگا سی اور 12 سال کھوج لٹکیا رہا فلانے نے شادی نہیں کی عقل دے دین دے بالکل خلاف گل. اللہ نے زمین تب دیتی سی بھی اجاڑ ہو جائے یہ ویران ہوں رہے. خلیفہ ہو کے زمین دی آبادی کا کم کرنے کی بجائے تسی جنگلاں روزاڑوں دوڑ گئے. یہ فقر اور درویشی کیا قطن غلط ہے. اور یہ نمونہ رسوا اگر ہوں اللہ دے رسول علیہ السلام انہوں اپناؤ دے. حضور علیہ السلام نے بیویاں کیتیاں بچے کیتے اپنی بچیاں نہ محبت کیتی یاراں دوستاں چ رہے عدالتاں کیتیاں. جدوں بھی کوئی شخص رسول کریم علیہ السلام نظراں تولے کر دوں گا بہت سارے لوگوں کے مسئلے اس تو ہی ہیں جہی گل کر فلانا بزرگ کرا فلانا بزرگ اس وقت کدوں کا بنیا اتنے دین کدوں اتریا اور جبریل اتنے کدوں نازل ہوا کیوں تو یہ حوالہ دینا. وہ ہستی کا ذکر کر جنہوں اللہ نے چنیا جڑا اللہ دا رسول ہے جتے کتاب اتری جی حفاظت اللہ کرتا سی
وہ خامی اور غلطی تو پاک سی، دوجے بڑے بڑے غلطیاں کھاندے، بڑیاں بڑیاں کو غلطیاں ہوندیاں۔ اور مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ ادب تزکیہ لکھیا جدوں خواجہ حسن نظامی مرحوم نے دہلی فتنہ کھڑا کرتا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، اور یہ لیے بڑے بڑے اولیاء دے حوالے دیتے کہ خواجہ فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ دے حالات پڑھو، خواجہ نظام الدین اولیاء لوگ آؤندے سجدہ کر رہے، اور انہیں بحثاں کیتیں یہ کاہدا حرام ہے جدوں آدم سجدہ رہا تو یوسف علیہ السلام دے بھراواں نوں۔ یہ ساریاں چیزاں دے رات مولانا نے پھر لکھیا نچوڑ دی گل، چیزاں ہور بھی بڑیاں لکھیاں، آخری انہاں کیا پر تمہیں اینا بھی نہیں پتا بھی صحابہ کرام تو لے کے فکرہ ایک امام اور عالم نہیں جد کوئی ایسی گل نہیں نکلی جتے آج کوئی عمل کرو گی سدھا دوزخ جاؤ گا، مگر انہوں نے اس تو معافی ہے بھی انہوں نے غلطی لگی ہن نہیں کوئی عمل کر سکتا، صرف رسول معصوم ہے، عصمت خاصہ انبیاء ہے، اس تو نبی تو علاوہ کہڑا حوالہ تسی دیندے جی بھی انہاں کیتا بھی ہے تے ایک غلطی ہے جتے انہوں نے معافی منگاں گے بھی انہوں کو کیوں یہ غلطی ہوئی ہے، دین نہیں بن سکتا۔ اے سونے دے عرفاں نال لکھ لو گل، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جدوں دین دی گل آوے ایک ہی کرائٹیرین ہے، ایک معیار ہے کہ رسول اللہ دا حوالہ دو کہ اللہ دے رسول علیہ السلام اس بارے کی کیا، اور ادھر ادھر نہ ہٹو ورنہ ٹیڑھا ہو جائے گا دین، بالکل کاج ہو جانا اور ساری عمارت غلط ہو کے رہ جانی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دا اللہ فرماؤں کہ بالکل توبہ کیتی، اللہ نے توبہ قبول کیتی، زمین تے اترے نال اللہ تعالیٰ نے کہا تب ہن تسی ویکھ لیا دشمن ہے ڈاڈا تے چالاک بڑا ہے، قسماں کھا لیندا ہے، ایسے طریقے ہے کول بھی تانوں بھی ورگلا رہا نے، پیراں تو کر دیتا دلہما بغرور، دھوکھے نال تانوں تھلے ڈیگ لیا نے، تسی پھسل گئے۔ ہن دا مقابلہ تنہا نہیں ہونا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرفوں ہدایت آؤندی رہو گی، میں بھی نہیں جویں آریہ لوگاں دے بے ابتداء آفرین چار رشتیاں تے ویز اترے مڑ کے وہی بند ہے، پھر نہیں کوئی کلام اتریا، غلط بات ہے۔ اللہ فرماؤندا ہے آدم بھل جاندا ہے، اسے بھی چیتا بھل گیا سی، یاد دلاؤن لئی لگاتار نبی آنے چاہیے، کوئی دور خالی نہیں ہونا چاہیے جدوں نبی یا دا نائب نہ، ورنہ بھل جانی گل، انہوں نہیں سی یاد میں کرائی تے بھل گیا۔ ہدایت آؤندی رہو اور نبی دے ذریعے آوے۔ ہن کئی لوگ نامراد یہی آندے ساڈے جڑے بگڑے ہے قادیانی نہیں ہر زمانے نبی ہونا چاہیے، پر 1400 سال لنਘ گیا جے ادوں ایک نبی دی گل باقی تو چلی آئی تے خیر رہی ہے تے قیامت تک بھی جے اللہ انہوں بچائی رکھے پھر کی 1300-1400 سال تسی منتے کوئی نبی نہیں، رسول اللہ دا دین ہی ہے گا۔ نویں دی تو لوڑ پیندی جو پچھلی گواچ جائے پھر ضرور یاد دہانی ہونی چاہیے، ورنہ اگر اللہ نے انتظام کرتا نہ ہن اس کتاب تبدیلی ہے نہ یہ دنیا تو مٹو گی، اور یہ امت بھی جڑی پوری دی پوری کافر نہیں ہوگی، قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام دے اترن تک ایک نہ ایک گروہ ضرور رہو گا جڑا حق دا علمبردار رہو گا، جھنڈا چکی رکھو گا، پاویں وہ تھوڑے ہون تے پاویں بہتے۔ اس تو انہاں نوں وہ حادثہ پیش نہیں ہونا جڑا پچھلی امتاں نوں آیا بھی کتاب بھی گوا بیٹھے سارے دے سارے بھی کافر ہو گئے، اتنا نہیں ہونے، کچھ نہ کچھ ضرور حق تے رہنے۔ نویں نبی دی لوڑ نہیں، ہن نبی دی گل مٹ جاندی تے نویں دی لوڑ پیندی، سورج چڑھیا قیامت تک ہی چڑھیا تو ہدایت آؤندی رہو گی۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تے جڑے میری اس ہدایت دے پیچھے چلن گے نہ گمراہ ہون گے نہ وہ کمبخت ثابت ہون گے۔ قرآن پاک فالتو کوئی شے نہیں، فلا یضل ولا یشقی، ایس دنیا تے پٹکن گے نہیں، ایس دنیا خدا دی کتاب سامنے جے انہوں روشنی دا منار بناؤن گے، مشل بنا کے ہاتھ پھڑی رکھن گے، پٹکن گے کدی نہیں، گمراہ ہوئی ہون گے جڑے اللہ دی کتاب نوں چھڈ دین گے، دنیا گمراہی تو بچے رہن گے، سیدھے رستے تے چلاؤندی رہو گی اللہ دی کتاب، تے اگے جا کے نتیجہ کی ہوگا ولا یشقی، وہ کدی بھی بد نصیب نہیں ثابت ہوگا، مراداں پوریاں ہو جان گیاں، پیوڑیاں پر جان گیاں، اودیاں نہال ہو جاؤ گا کہ اس کتاب دے عمل دے نتیجے ہر قسم دی برکتاں نصیب ہوئیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تے جنہاں نے پھیریا اس تو منہ میرے کرام دتی کانڈ، دنیا بھی جینا حرام ہو جائے گا، بے اطمینانی اور بے سکونی دی زندگی گزاریں گے، اور قیامت دن بھی اسی انہوں انا اٹھاواں گے۔ اے دنیا دے اندر بھی کوئی نہ آکھے بے فلانے کوئی نہ مارو دولت دے تو بڑے خوشحال ہے، نہیں اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے کیا بھی یا وہ جانتے بھی انہوں نے دل کی اگ لگی ہے یا ایمان والا پہچان رہا بھی وہ کنی بے چینی ہے، اور انہوں نے اپنے عقل مند بھی دعائی دیں جنہوں کی ترقی نو ویکھ کے ساڈیاں اکھاں چکا چاؤں ہوں نا، وہ یورپ بڑی ترقی، انہوں نے جڑے دانش انہوں نے پڑھو آدھے بالکل تباہی اور ہلاکت دے گڑے چ، اور ہن یہ برباد ہونے کی کسر کوئی نہیں، یہ برائی دے آخری پوائنٹ نو چھو رہا ہے، ہن انہوں کی قسمت بربادی ہے، کوئی سکون نہیں، ماں باپ اور اولاد کوئی محبت نہیں، خاوند بیویاں دے روزانہ طلاق دی شرح ایک ایک دارج کئی سو طلاق ہو رہی ہے، کچا تند بنیا بس ادھروں کیتی ادھر ٹوٹ گیا، کوئی سکون نہیں۔ اللہ پاک فرماؤندا جڑے میرے کلام تو منہ موڑن گے دنیا چ رہنا بھی انہوں دا تلخ ہو جاؤ گا، تنگ زندگی گزارن گے، اور دن قیامت دے جدوں اسی اٹھاواں گے اندھے ہون،
نظر نہیں ہوگی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اس ویلے کہنے اسی تو دنیا بڑے سجاکھے ہوندے سی، سانوں کیوں نہ اٹھایا؟ اللہ نے آکھا جدو اکھاں ورتیاں ہی نہیں دنیا تسی، جس شے لئی ملیاں سی وہ نہیں کم کیتا، تسی زمین آسمان دی پیمائش کیتی، ستاریاں دے فاصلے ماپے، چنداں دے چرے، مگر سب تو روشن گل نظر نہ آئی، اللہ نہ دسیا تا، اللہ دے دین دا پتہ نہ لگا، اللہ دے رسولاں دا پتہ نہ لگا۔ اس پاروں قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہن تینوں اکھاں کادیاں دئیے، اگے جی ملیاں سی ورتیاں، کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، ہر شے نوں ویکھیا تو جڑا شاہ رگ تو نیڑے سے وہ نہیں نظر آیا۔ حالانکہ کڈی واضح اور صاف بات ہے جڑی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفے دے دربار کہی، تو خلیفے دے دربار دہریہ آ گیا، کوئی خدا نہیں، بڑا اپنا عالم، امام صاحب نے پیغام بھیجا، امام صاحب دا مکان دریائے دجلہ تو دوسری طرف سی، شاہی محل دوجے پاسے، امام صاحب جان کے دیر کر کے بڑی حکمت اور دانائی تو کام لیا، جدو پہنچے تو دہریہ کہنے لگا خلیفہ تہاڈے امام نے بڑا پریشان کیا، کنی دیر بعد آیا، امام نے کہا یار کی دساں تینوں پتہ میرا مکان دریاؤں پار، میں جدو آیا نہ کوئی پول سی نہ کشتی سی نہ ملا سی، میں حیران سی میں ہوں دریا کتنا پار کراں، تیرنا میں نہیں سی جانتا، میں پھر ویکھیا میرے ویندے ویندے ایک لکڑ دا ٹوٹا نکلیا، وہ پھر آپے آرا وہ پھرن لگ پیا، مناسب جڑے سی وہ پھٹے چر گئے، آپس جڑ گئے، میکھاں کل لگ گئے، بیڑی تیار ہو گئی، چپو نکلائے وہ چلن لگ پئی، میں وچ بہ گیا، اے تماشا ویندیاں ذرا دیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اے جناب بحث کر لی خلیفہ صاحب، میں نے بولا ایڈا کذاب اور ایڈا جھوٹا، بھئی کدی آپے ہی آرے چلے اور کشتیاں بنیاں؟ فرمایا 4 فٹ دی کشتی نہیں تو مندا، بے اپنے آپ بن گئی تو زمین و آسمان تے سورج چاند اور سارا نظام باقاعدگی نہ چل رہا، کروڑاں سال ہو گئے کدی بھی خلل نہیں پیا، اے اپنے آپ قائم ہو گیا، بحث تے مک گئی یا نہ مرادہ، بیڑی 4 فٹ دی تو آنا بے خدا، اس تو اللہ پاک نے دہریاں نہ کوئی گل نہیں کی، مشرکانہ کیتی ہے، بے جڑے ایک نو من کے اگے ٹر پے، انہوں نے سمجھایا ایک جے من لیا جے وہ خصم کام نہیں دینا تو انہوں چھڑ دے، اگر کسی عورت کا خاوند جڑا وہ ایسا ہے بھی وہ قوت نہیں تو کھلا لیا چھڑ دے، ایسا اللہ من بیٹھے جڑا مشکلات نہیں حل کر سکتا، یہو جے رب نو مننے دی لوڑ کیڑی ہے؟ میں خدا دی موٹی جی مثال دیتی، بے یہو جے رن یہو جے خاوند نو چھٹی دے، میں نہیں یہو جے رب مننا چاہتا، تے جے رب مننے ہی وہ مانا ہی یہ ہے کہ رب کہندے ہی انہوں واہ العزیز الحکیم، وہ کوئی گل مشکل نہ ہوئے اور جو چاہے کرے تو مناسب ہی کرے، اللہ تو کہیں دے یہ من کے ہن کیڑی خامی لبھی ہو پر تر پیاں دنیا نو لبن، مشرکانہ گل کیتی ہے، انہاں دا دماغ دہریاں نہیں، دہریاں نو انہاں ہی کیا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی طرح بے رب دے بارے جی خوش حق ہے یار جنہیں زمین آسمان بنائے، زمین آسمان جی کھڑے ہو گئے، یہ کوئی معمار نہیں، کوئی کاریگر نہیں جنہیں نو بنایا، یہ لیے انہاں ہی کیا بے جی کوئی شک ہے جیتے بحث کیتی جائے، یہ سوائے بلید اور گدے تو پیڑے، گدے نہ بھی نہیں مثال دینی چاہیے، گدے بیچارے دی توہین ہے، گدے تو زیادہ کون اپنے اللہ نو مندا، اللہ نے جو لیے قانون بناتے ایڈا پابند ہے، بے بھکھا مر جاؤ گا جنگل چھڑ دیو، جڑیاں بوٹیاں رب نے انہیں حرام کیتیاں انہیں پھردا رہو گا، ترو تازہ ہونگیاں انہیں منہ نہیں مارنا، جڑیاں وہ لیے حلال ہے وہی انہیں کھانی، بلی نو اگر پنجرے بند کرتا ہوتا تھی پھل رکھتے سے بھوکھی مر جانا سک جانا انہیں نہیں کھانی، تے گوشت دودھ رکھیا انہیں چھڑنا کوئی نہیں، انہوں نے ایک شریعت ہے جدے پابند ہے، انہوں بیچارے نے اسی کیوں آکھیے انہوں تو پیڑے بر مدل ڈنگراں تو بھی گیا گزرے جنہوں نے اینی عقل بھی نہیں آتی، اے کنا ہن سیٹ اپ کہ ایڈی اعلیٰ عمارت بنی جتھے چاہیے سی دروازے ہے، جتھے لٹریناں چاہیے، ہر شے اپنی جگہ تے، ایڈی بنی بنائی عمارت نو آ کے ایک فلسفی کھڑا ہو جاتا، اتنے دانشور بڑا منطقی کہ نہیں یہ آپ ہی پتھر اٹھتے آئے اور اتنے کھڑے ہو گئے، جتھے جتھے لگنے سے جڑ گئے، کوئی مستری نہیں، کسی نے پرانی، بھائی کون سمجھوں گا بھی ایک عقل کی گل کرے، سارے آخنے یار جے دماغ ٹھیک ہے جتیاں مارو، جے نہیں تو پاگل خانے بھیجو، عمارتیں بن رہی ہیں کڈی بےہودہ گلے کر دے اللہ تو بغیر، نہیں اللہ ہے، اللہ دے بارے شک نہیں، تو فرمایا جنہاں عقل دے انیاں نو اکھاں ملیاں سی، سب کچھ ویکھدے رہے مگر بناؤن والا نظر نہیں آیا۔ حالانکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے اپنے خط جڑے غبار خاطر لکھے، ویلے ہوندے سی لکھتے رہندے سی، بڑے علمی ادبی اچھے، تو اللہ تعالیٰ دے بارے چ خط جڑی پھر لکھتے، پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ایڈا نہیں جے لبا جے ہاتھ پاؤنا چاہیے بیا اللہ پھڑ لی، نہیں لبا، نہ نبیاں نو لبا نہ فرشتیاں نو لبا، حد ادراک تو ماورا، عقلوں سمجھوں پرے، ایڈا نہیں قابو آنا، جڑا قابو آ گیا وہ تو اسی گھیر لیا کہ انہاں کہ لمحہ چوڑا، بے بس وہ نہیں اللہ ہو سکے، پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ،
ایڈاں دے لبا کوئی نہیں بھی تمہیں آخیا جائے تو کہہ جاؤ جلا ہے نہیں، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ اللہ ایک ذرے تو لے کے زمین آسمان دی ہر شے چمکا مار رہا، اور جنی سارے تو چھوٹی شے نا اونی پیچیدہ اور وہ باریک حکمت خرچ ہوئی ہے۔ جاؤ لیبارٹریاں جا کے ویکھو، ایٹم جڑا اکھاں نال نظر بھی نہیں آਉਂدا کیویں جہان وہ وسن دیا، الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹرن کیویں حرکت کر رہا، ریاضی انہوں سمجھ لی، وہ تھیوری سمجھن سے عالماں دی عمراں خرچ ہو گئی بے کہ جزے لا یا تجربہ جڑا اگے نہیں ٹکڑا ہوندا یار یہ کی جہان چھپیا۔ تے آسمان اور زمین وال جوں چلے جے چھوٹی تو لے کے اعلیٰ شے تک اللہ ہی اللہ نظر آਉਂدا۔ اس تو فرمایا تو ہن مینوں آنا میں میری اکھاں کو کھولیاں، دنیا بڑیاں تینوں یاد دہانیاں ہوئیاں تے بڑا کلام میرا اتریا تے تینوں چیتا کرایا بے تو ہور ہر شے نوں ماپدا پھردا تے انہاں دیاں تاثیراں لبدا، جہان والے نوں بھی تلاش کر تو دے نال دوستی بنا، تو نہیں منیا فنسیتا، تو میریاں انہاں ساریاں آیتاں نظر انداز کر، کانی نہیں تریا، سنیا ہی کوئی نہیں، انا ہو کے بس کھیل تماشیاں لگیا غیرہ شراباں بدماشیاں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اللہ سزا کیسی، تو میرے کلام نوں بھول گیا تھی، آج تجھ کو بھی بلا دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولدا نہیں کہ جانوں بلا دینا ایک نظر انداز کر، تو آگے سردا رہیں گا، دعاواں کردا رہیں گا، میں کن بھی نہیں ترنا کہ کون اتنے پیار کون رہا۔ ظالمہ ایڈا تو غافل، میں زمین آسمان تیرے لیے کھڑے کر دیتے، بارشاں تیرے لیے برسن، پھول تیرے لیے کھڑائے، اور اللہ تعالیٰ نے تے اس طریقے نہ سانو اپنی طرف بلایا۔ یہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کیا بہت پیاری بات، ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی رب کولوں گواچ گیا، چھڈ کے انہوں دور نکل گئے، جی میں اپنے گواچے پتر نوں ماں باپ ڈھونڈدا وہ پیارا رب اس طرح ڈھونڈدا، حالانکہ غنی اور بے نیاز ہے، سڑن گے تو دا کی بگڑنا، مگر راضی نہیں ہوندا، میرے بندے بھول گئے، ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، ڈھونڈدا پھردا، کی کردا پھر گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، اے روز جاندے کمپنی باغاں او سیر اس طرح کریا کرو، نرائے نہیں پھول ویکھ لیا دا رنگ تے خوشبو، او یا کن پڑی ہے تینوں نک لایا ادھروں اکھاں لائیاں تے نال آکھیا کوئی یہ رنگ پاروں ہی سوچوں گا کون ہے پینٹر، کوئی خوشبو پاروں سوچوں گا، کن اتر دیاں شیشیاں ڈولیاں، گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، کدی وہ پھل دی پتیاں تے سونے لکھ کے تینوں بھیجدا، وہ پتیاں کوئی نہیں، وہ کھاتا تیرے نال، گاہے درون سینہ مرغاں بہاؤ، تو پھردا تے چڑیاں چوکدیاں تے کدھر بلبلاں چہکدیاں، تو انہاں جانور بول دے انہاں دے سینیاں خدا رو رہا، ہاؤ ہو کر رہا، تے میرے آ بندہ تو کدھر بھول گیا، تینوں آ نغمے بھی نہیں متوجہ کرتے، کیا موسیقی کون گاؤن دیا، کہنے سریلیاں آوازاں پڑیاں، مگر انسان خدا تو غافل ہو گیا۔ اللہ فرمایا تو میریاں نشانیاں تو منہ موڑی رکھیا، پیر پیر تے تیرے اپنے سر تو پیراں تک بھی لونچ نظر آਉਂدا سی، تے کہنے نہ کم کیتا، جا کے میڈیسن دے عالماں نوں پوچھو، ہسپتال بنے، کتاباں لکھ لے کے تھک، کوئی کناں دے ماہر ہے انہاں دیاں کتاباں نہیں مکدیاں، یہ پردیاں چ حیران ہے، یہ میل کیوں کوڑا ہوندا، یہ مسئلے لبدے ہیں، اللہ نے کوڑا میل کیوں کن پیدا کیا، اکھاں تے دے پردیاں دا کوئی شمار نہیں، ایک ایک شعبے دے سپیشلسٹ بنے ہیں تے پتہ اجے بھی کچھ نہیں لگتا، سمندر چوں قطرہ بھی نہیں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور نامرادہ تو میری کتاب نوں کنڈ دیتی تھی، آج تو بھی بلا دیا جائے گا، نہیں کوئی بھی خیال کرنا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اے سزا سی انہاں لوگاں نوں دیاں گے جنہاں نے جتھے وہ چیزاں برتنیاں چاہیے، اکھاں سی، کان سی، دل سی، اے تین شیاں جڑیاں اصل نعمتاں، اے جسم جناب کھانا پینا موٹے دا یہ کوئی نہیں، اصل انسان دا دور جڑا ہے کہ فؤاد ہے سوچن دی طاقت، ویکھن سن دی طاقت، ویکھن دی، اللہ آندا ہے ذرائع جنہاں دے ذریعے حق نوں ٹونڈ، جنہاں ہور ہر شے نوں سنیا مگر دین سنن واسطے کن بند رکھے، ہر شے دا جائزہ لیا، بڑی بڑی ریسرچ کیتی، حق نوں ویکھن دی کدی نہیں اکھاں کھولیاں، دل تو بھی ہور ہر شے نال معلوم کر لی کوشش کردے رہے، مگر اللہ دے دین نوں صحیح غلط ویکھن دی نہیں توفیق ہوئی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، یہ جڑا اگ سٹاں گے اور بھول جاواں گے انہاں لوگوں نوں سزا ملے گی جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی دتیاں طاقتاں نوں صحیح استعمال نہیں کیتا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، رب دیاں آیتاں آوندیاں رہیاں، بھاویں وہ کتاب چ لکھیاں بھاویں زمین آسمان پھیلیاں، ہاں برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورگ کے دفتر معرفت کر گیا۔ سادی فرماؤں تو آنا ہرا پتہ نہیں، ایک پوری کتاب ہی تیرے رب دی معرفت لکھی، یہ پڑھ جا کے پڑھ لیں پروفیسراں کو سن یہ سانس کس طرح لینا کیویں دی زندگی ہے، تینوں پتہ لگے کہ تیری طرح زندہ ہے بھی پودا،
یہ ساہ بھی لیندا اور بالکل اسی طرح ہی نبض دی چلدی جویں اور باقاعدہ ہندو سائنسدان سی جنہیں بالکل اس طرح ہی آلہ ایجاد کر رہا جڑا یہ حرکت ہی دستا سی کہ نبض اس طرح چل رہی یہ بالکل زندہ چیزاں میرے تواڈی مردہ رب لی زندہ وہ گل بھی سمجھدیاں تو حکم ہی مندیاں مگر تو نہ منیا ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ آخر ٹکڑا اتنے ختم ہویا کہ یاد رکھ تو یہ سمجھنا بھی دوزخ دا عذاب جڑا چلو معمولی جی گل ہے جیل چلے جائیں گے ایسی گل نہیں دوزخ دا عذاب اشد نہ وہ سخت شے ہی کوئی سخت بھی ہے جب تو گاں تو نہیں سو سکتا تے نہ مکن والی گل ہی ہے یہ بھی تسلی ہوندی بھی چلو 8 سال جیل پکتی نکلا ہے نہیں وابقیٰ وہ سخت بھی بڑی ہونی ہے تو ہمیشہ بھی رہنی ہو جان نہیں ہو چھٹنی اتنے ہوں ویلا بندہ بندہ اپنے رب نو پہچان لا وہ گئے مل جا اور معانقہ کر لا وہ دور کوئی نہیں شاہ رگ تھی بوٹیا یار نیڑے ڈھونڈن لوگ کیوں جنگلی جاندنے نہیں کہڑے جنگلاں چوں لبدا پھراں تیرے اندر بول رہا تیری اکھاں کام کر رہا تیرے دل چوں آپ پمپ کر رہا زمین آسمان دی ہر شے کام کر رہا اس تو رب نو لب اور وہ بندہ بن جا تے جڑے احکام نے اپنے نبیاں دے ذریعے اتارے جڑا آدم علیہ السلام نے وعدہ کر رہا سی میں کلیاں نہیں چھڈوں گا تہاڈی ہدایت لئی انتظام کر رہا وہ پورا وعدہ کردا رہا کوئی علاقہ نہیں چھڈیا کوئی قوم نہیں چھڈی من قریۃ الا خلا فیہا نذیر فرمایا کوئی ملک نہیں رہا جتھے میری طرفوں دسن والا نہیں آیا من امت الا خلا فیہا نذیر کوئی امت نہیں چھڈی جڑی دن قیامت دے آکھے سانوں نہیں اے لوگ کئی پریشان ہوندے فلانے نبی کوئی نہیں ٹکریا تانوں کی پتہ ٹکریا کہ نہیں ٹکریا تسی آپے نہ فیصلے کرو رب جاندا پہاڑاں والےاں تے کون نبی آیا تے جنگلاں والےاں کون آیا اے انہوں پتہ مگر انہیں اپنی طرفوں حجت پوری کر رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل میری طرفوں خوشخبری دین والے ڈراؤن والے رسول انہیں آ چکے ہیں بے دن قیامت دے ہن رب دے سامنے تہاڈا بہانہ کوئی نہیں چلنا تسی گل کرن جوگے نہیں ہن نہیں منو گے تے نتیجہ ہوئی کذالک الیوم تنسیٰ آج تینوں بھی بھلاتا گیا سردا رہی تے کولے ہوندا رہی تیری داد فریاد ہن کسے نہیں سننی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام تمہارے سامنے عزیز شفیق بیٹھا شفیق الرحمان صاحب کی بہن صاحبہ وفات پا گئی تھیں دعائے مغفرت کی درخواست اور کل ہی میرے ساتھی جمعے لیے آؤندے نہیں آئے اس پاروں میں انہوں دی خوش دامن کل فوت ہو گئی ٹولن وال میرے نال ہی چک دے رانا صدیق صاحب انہوں کا فون آیا میں بھی 2 جمعے حاضر نہیں ہو سکیا اتنے اماں کو لاہور چلا گیا ہوں فوت ہو گئی دنیا فانی عجب سرائے ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے کوئی اتر رہا گڈی چوں کوئی چڑھ رہا جا رہا ہے مگر عقل مند وہی لوگ ہیں جڑے بالکل اپنی گٹری تیار رکھ دے آواز کوئی پتہ نہیں کدوں پہ صدر مدرس سی دیوبند دے مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اس علاقے کی زبان چاکھیا رنگالے چنریا رنگالے ریسیس اے بچیاں دی شادی ہونی ہوندی نا کئی پھر چیزاں وٹنے وغیرہ یا مردیاں جنہاں رنگ انہاں دا خوبصورت ہو جائے اپنے کپڑے رنگاؤندیاں یہ ہی فرمایا مینوں تانوں رنگالے چنریا رنگالے ریسیس کپڑے بھی رنگالا منہ بھی رنگلا نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی آواز کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے کہ چل بھائی حاضر ہو جا نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی ہاں جو کرنا ہے ہن وقت ہے ورنہ جدوں وقت آ گیا جاندا پھر آکھیا ہن مہلت دے تے کچھ کریے نہیں پھر وقت کوئی نہیں ملنا تو دعائے مغفرت بھی انشاءاللہ کرنی ہے مگر سبق جڑا مینوں تانوں اپنے دل چ بٹھاؤنا چاہیے اگلا جمعہ بھی پتہ نہیں ویکھنا کہے نوں نصیب ہوئے گا نا یہ لمیاں آساں جڑیاں انسان شیطان دا دھوکھا زندگی بے اعتبار ہے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا بلبلے نہ بھی گھٹ ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اے کتاباں جڑیاں جے پچھلی باری بھی آئیاں سی مگر کئی لوگوں کو نہیں مل سکیاں کیونکہ کتابیں ایسیاں سی بنا تو کسی کو نہیں رہنا چاہیے خالی گھر برباد کیوں ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں
رسول کریم علیہ السلام نے جس حدیث فرمایا کہ جڑا کام کر رہا وہ ساڈے چوں نہیں، بہت وڈی وعید اور دھمکی ہے، ہر بندے نوں ویکھنا چاہیے وہ چونا چ کوئی حرکت نہیں، حضور یہی کہہ دیں بھی کالا تو امتی پڑھا تو ساڈے چوں ہی نہیں۔ گالی گلستان رسالت کے دو پھول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ ساریاں کتاباں باہر تمہیں مل سکدیاں، جنہاں دوستوں اگے نہیں ملیاں یا نہیں لئیاں وہ کتاباں ضرور حاصل کر لو، بالکل صحیح احادیث سے مجموعہ ہے، کوئی ضعیف اور کمزور شے نہیں، اس میرے ساتھی نے درج کی، اللہ انہوں مزید توفیق دے تے تعاون کریا کرو۔ یہ کتاباں تہاڈا لے لینا جڑا دین دے چراغ دے اندر تیل پاؤن والی گل ہے، تہاڈے بچیاں لئی تحفہ اور تہاڈی عاقبت سنوارن واسطے انہاں بہت مواد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔